میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الذي كان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء الحی القیوم ذو الجلال والاکرام، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی علی محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، صلی علی محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صلوات پروردگار عالم کا احسان عظیم، اس مالک کی بے انتہا کرم نوازی جس نے ذات احدیت کے تعارف کے لیے اپنی قدرت کے مظاہر کے تعارف کے لیے قدرت کاملہ کے اظہار کے مظاہر کے لیے ایسی ذوات مقدسہ کی تخلیق فرمائی کہ جن کو دیکھ کر انسان اللہ کا تعارف حاصل کر سکے۔ اللہ نے ایسی عظیم ہستیوں کی تخلیق کی کہ انسان ان ہستیوں کو دیکھے اور اسے تعارف ہو پروردگار کا، ان ہستیوں کے کمالات کو دیکھے اور اسے علم ہو کہ وہ اللہ، وہ پروردگار، وہ عظیم رب کتنے کمالات کا مالک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ ذات اقدس ہے کہ انسان اپنی ان مادی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتا، مادی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ پروردگار نے ایسی عظیم ہستیاں خلق فرمائیں کہ انسان دیکھے ان ہستیوں کو اور اس کو معرفت پروردگار کی حاصل ہوتی جائے۔ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان کی جائے، میری معرفت کی جائے۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، پھر میں نے خلق کو تخلیق کیا، یعنی اللہ نے اپنی معرفت کروانے کے لیے، اللہ نے انسان کو اپنی پہچان کروانے کے لیے خلق کو تخلیق کیا۔ اللہ ایک چھپا خزانہ تھا، اللہ ایک چھپا خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ اس کی پہچان کی جائے، اس کی معرفت کی جائے، تو اس نے فخلقت الخلق، اس نے خلق کو تخلیق کیا۔ عزیزان گرامی قدر،
اللہ کا یہ فرمانا، یہ حدیث قدسی واضح دلیل ہے کہ اللہ ایسی خلق کو، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہے، اللہ ایسی مخلوق کی تخلیق کرنے جا رہا ہے، ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے کہ جس کو دیکھے گی دنیا تو پہچانے گی اس رب کو، یعنی اسے دیکھے گی، اس مخلوق کو دیکھے گی، اس خالق کا تعارف ہو جائے گا۔ جب اس خالق کا صحیح معنوں میں تعارف ہو تب یہ جان لینا چاہیے کہ جو مخلوق بنائی گئی ہے اللہ نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے اتنی عظیم، مکمل، کامل درجے پر اس کی تخلیق کی ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد پورا ہوتا نظر آئے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اپنے عباد میں سے، اپنے بندوں میں سے ان چنیدہ ہستیوں کی تخلیق فرمائی جن میں سے اول خلق سرکار ختم مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو خلق کر کے دنیا کو اپنی قدرت کے مظاہر دکھائے، اور پھر اس پیغمبر کے بعد آنے والے 13 دیگر معصومین اس قدرت کے اظہار کا شاہکار ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنین پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ان میں رسول کو مبعوث فرمایا۔ سیدھا سیدھا یہی ترجمہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ نہیں، کہ مومنین پر اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس نے ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا، اپنے نبی کو بھیجا، اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے احسانات کتنے ہیں، لیکن پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کبھی ان احسانات کو جتلاتا نہیں ہے۔ جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے زندگی دی، زندگی کی سانسیں دی، جس نے رزق دیا، جس نے مال دیا، جس نے اولاد دی، جس نے اچھے برے کی تمیز دی، جس نے گناہ اور ثواب کے تصور کو سمجھنے کے لیے عقل سلیم دی، جس نے دین اسلام کو پہچاننے کے لیے انسان کے دل میں نور ایمان کو جاگزیں کیا، اس نے کسی بھی ایک احسان کو یوں نہیں جتلایا جیسے اس احسان کو جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا احسان یہ ہے مومنین پر کہ اس نے ان میں رسول کو مبعوث کیا۔ کیسا رسول؟ ایسی عظمتوں والا رسول، وہ شان والا رسول، وہ رفتوں والا رسول کہ کبھی اس کو اللہ یہ کہتا نظر آئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کبھی قرآن یہ کہتا نظر آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کبھی اللہ کا قرآن یہ کہتا نظر آئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق دین اسلام کی جو تبلیغ پہنچائی، دین اسلام کا جو پیغام پہنچایا، اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے جس دین کو تمہارے عمل کے لیے بھیجا ہے اس دین کو محمد عربی سے لے کر تم دین کو بھی پہچانو، تم رسول کو بھی پہچانو۔ جب دین کی پہچان کر لوگے، جب رسول کو پہچان کر لوگے، پھر تم اس قابل ہو سکو گے کہ تمہیں معرفت پروردگار ہو جائے۔ عالم بشریت جاہلیت اور گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ نے اس نور کو بھیجا جس نے اپنے نور سے، اپنے علم سے دنیا کو منور کر دیا، ایسا منور کیا کہ پھر تا قیام قیامت دنیا میں جاہلیت کا وہ زمانہ پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ عقل انسانی کو وہ شعور دیا،
انسانی زندگی کو وہ دستور دیا، وہ دستور عمل دیا، اللہ نے اپنے نبی کو وہ نمونہ عمل بنا کر بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو اگر تم میرے پیغمبر کے بتائے ہوئے رستے پر اس کے عمل کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے رستے پر، اس کے کردار کے مطابق چلتے رہو گے تو نجات کا راستہ پاؤ گے، اور اگر اس سے راہ فرار اختیار کرو گے، اس سے منحرف ہو جاؤ گے، اس سے مختلف ہو جاؤ گے، تو پھر آخرت کا عذاب تمہارا منتظر ہوگا۔ اللہ نے ایسے نور کو خلق کیا، ایسے نور کو بھیجا کہ جس کی آمد سے دنیا کی ظلمتیں کنارہ کش ہونے لگیں، دنیا کے اندھیرے چھٹ گئے، کفر و الحاد کا خاتمہ ہونے لگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جب تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، اللہ نے نور کو بھی بھیجا، روشن کتاب کو بھی بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلی جو چیز خلق کی وہ میرا نور تھا۔ اب یہ کب تخلیق ہوئی، کب خلق ہوا، دنیا سمجھے نہ سمجھے، خود پیغمبر کا فرمان یہ بتاتا ہے وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل میں تھے، ابھی پانی اور مٹی کا پتلا تھے، آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے، ابھی آدم کا پتلا جسد اور روح کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ کی پہلی مخلوق سرکار ختمی مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام۔ تاریخ نے لکھا کہ ابرہہ کے حملے کے بعد ایک عام الفیل میں 17 ربیع الاول کو سرکار ختمی مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کی آغوش میں اس حیات ظاہری میں آنکھیں کھولیں۔ عجیب دن تھا دنیا کا۔ روایات نے لکھا کہ جہاں ولادت سرکار ختم مرتبت ہوئی ہے اس وقت ایسی روشنی پھیلی، ایسا نور ساطع ہوا کہ دور دور تک کی عمارتیں واضح دیکھی جا سکتی تھیں۔ عجیب و غریب معجزات معرض وجود میں آئے اور دنیا نے وہ چیزیں کبھی دیکھی نہیں تھیں جو اس وقت ہوئیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کر معجزات دے کر یہ بتایا کہ یہ آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ آنے والا کوئی تم جیسا نہیں ہے، یہ ویسا ہے جیسا میری قدرت کاملہ چاہتی ہے۔ اس خالق حقیقی نے اپنے محبوب کے دنیا میں آنے کی خوشی میں ایسے معجزات دنیا پر ظاہر کیے جن کی مثال کوئی نہیں لا سکتا۔ روایات نے لکھا کہ ایسا شدید زلزلہ آیا کہ کسریٰ کے ایوان کے 14 کنگرے زمین بوس ہو گئے۔ ساوا کی وہ جھیل جو کاشان میں تھی، جس کو لوگ پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، وہ خشک ہو گئی۔ اور فارس کا آتش کدہ جو لوگوں کا معبد تھا ٹھنڈا ہو گیا، وہاں کی آگ بجھ گئی۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ دنیا دیکھ لے کہ جس کے لیے میں نے یہ کائنات بنائی ہے، جس کے لیے میں نے یہ دنیا خلق کی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا، اگر تجھے نہ بناتا تو یہ آسمان نہ بناتا، یہ کائنات نہ پیدا کرتا۔ ایسی عظیم ہستی 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائی۔ دنیا میلاد کر رہی ہے سرکار ختم مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام کا، خوش ہونا چاہیے۔ یقیناً صاحبان ایمان کے لیے یہ ایک عظیم خوشی ہے۔
یہ کسی عید سے کم نہیں ہے، عید سے بڑھ کر ہے، لیکن عید کا تصور وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق ہو۔ شریعت محمدی وہ شریعت ہے جس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک آنے والی تمام شریعتوں کو، احکام الہی کو یکجا کر کے ان میں سے ان کو رائج کیا جو مکمل تھے، جو رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے تھے۔ اور یہی عظیم خانوادہ ہے جہاں پھر ایک مرتبہ 17 ربیع الاول کو سن 83 ہجری میں سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کے خانوادہ اقدس میں ایک ننھے معصوم نے حیات ظاہری میں آنکھیں کھولی۔ سرکار کا اسم مبارک جعفر بن محمد۔ جعفر، علماء نے لکھا ہے کہ جنت کی ایک ایسی نہر کا نام ہے جو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جعفر بن محمد سرکار کا اسم مبارک، لیکن دنیا میں اپنے صدق و صفا کی وجہ سے صادق آل محمد کے نام سے مشہور ہوئے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت علیہ السلام خود اپنے آنے والے اس جانشین کے لیے صادق کا لقب دے کر گئے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آل محمد کے چاہنے والے، آل محمد سے محبت کرنے والے 17 ربیع الاول کو جشن صادقین مناتے ہیں۔ ایک نہیں، دو صادق ہستیاں اس 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں حیات ظاہری میں تشریف لائیں۔ ایک وہ جس نے اللہ کے دین کو اس انداز سے دیا کہ اس کی لائی ہوئی شریعت محمدی کہلائی۔ دوسرا وہ کہ شریعت محمدی کے بعد علوم آل محمد کی ترویج سرکار علی علیہ السلام سے شروع ہوئی، تو وہ فقہ علویہ بھی کہلا سکتی تھی۔ وہ فقہ علویہ بھی ہے، وہ فقہ حسنیہ بھی ہے، وہ فقہ حسینیہ بھی ہے، وہ فقہ سجادیہ بھی ہے، وہ فقہ باقریہ بھی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، اس سچے امام نے دین متین اسلام کی جس انداز سے آبیاری کی، اصول فقہ کو اپناتے ہوئے جس خوبصورتی کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ آل محمد کے علوم کی ترویج و تفسیر کی کہ وہ فقہ جعفریہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اور پھر اللہ کا احسان ہے کہ وہ مذہب ہی جعفری کہلایا، یعنی وہ مذہب جس کی شریعت کی اساس شریعت محمدی ہے، جس کو علی علیہ السلام نے پروان چڑھایا، جس کو امام حسن علیہ السلام نے پروان چڑھایا، پیغمبر کے سچے جانشینوں نے پروان چڑھایا۔ صادق آل محمد تک آتے آتے صادق آل محمد کی علمی جستجو، محنت کی وجہ سے فقہ جعفریہ بن گئی، مذہب جعفری کہلایا۔ اور سرکار صادق آل محمد جن کو امویوں اور عباسیوں کے باہمی چپکلش کی وجہ سے کچھ موقع مل گیا دین کی درس و تدریس کرنے کا، میرے مولا نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامیان عالم کی ایسی بنیادوں پر تربیت کی کہ سرکار کے دور میں بیک وقت 4000 کے قریب طلاب مدینہ منورہ میں میرے معصوم امام کے سامنے زانو تلمذ تہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے اصحاب جنہوں نے علم کو لیا، ایک علم نہیں، علم کا دریا بہہ رہا ہے۔ علم طب لینا ہے تو صادق آل محمد سے لیں، علم کیمیا لینا ہے تو صادق آل محمد سے لیں، علم ریاضی لینا ہے تو صادق آل محمد سے لیں، علم نجوم لینا ہے تو صادق آل محمد سے لیں، علم منطق الطیر لینا ہے تو صادق آل محمد سے لیں۔ سرکار صادق آل محمد کے شاگردوں کی ایک عظیم تعداد میں سے 400 افراد ایسے ہیں جنہوں نے 400 کتب تحریر کی ہیں۔ ایک بڑا سرمایہ ہے
تاریخ میں جہاں کلام امام کے بارے میں روایتیں اور ان کے احکامات رقم کیے گئے، سرکار صادق آل محمد کے نمایاں شاگردوں میں سب سے زیادہ مشہور نام جن کا ہے جناب جابر بن حیان، کیمیا گری میں ان کی عالمی شہرت ہے۔ آج بھی اقوام عالم، غیر مسلم اقوام بھی ان کی مہارت، ان کے فن، ان کے علم کی بلندی سے مرعوب نظر آتے ہیں۔ زرارہ بن عیون، پھر محمد بن مسلم، ایسے ایسے شاگرد تھے جن کی مثال لانا مشکل ہے، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ 17 ربیع الاول ایسا مبارک دن ہے کہ یہ اسلامیان عالم کے لیے بالعموم اور ملت تشیع کے لیے بالخصوص فرحت و انبساط اور خوشی کا دن ہے۔ کیوں کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تاریخ عالم گواہ ہے اس بات پر کہ میرا نبی جب آیا، میرے پیغمبر نے جب اعلان اسلام کیا تو اعلان اسلام سے پہلے دنیا سے پوچھا تھا کہ اے گروہ قریش، اے مکہ کے رہنے والو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر عظیم تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا میری بات مان لو گے؟ ان سب نے کہا بالکل مانیں گے۔ پوچھا کیوں؟ کہا انت الصادق الامین، انت الصادق الامین، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ وہ سچا نبی، اس کی اولاد سچی، اس کی شریعت سچی، اس کے خانوادے کا آنے والا ایک ایک جانشین سچا، جس کا آخری آنے والا ابھی پردہ غیبت میں ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مالک اس دن کے صدقے، اس مبارک ساعت کے صدقے، اس 17 ربیع الاول کے صدقے، مالک ہمیں اپنے رسول اور اپنے صاحبان امر کی کما حقہ اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ اپنے رسول آئمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام اور اہل بیت عظام علیہم الصلاۃ والسلام کی خالصتاً اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہم اس دنیا میں جئیں تو ہم حسین حسین کرتے، مالک ہم اس دنیا سے اٹھیں، جب آخرت میں اٹھیں تو علی علی کرتے اٹھیں۔ میرا آج کے دن کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو لوگ آل محمد کے درس سے متمسک ہیں ان کے لیے ولادت معصومین، جشن صادقین سے بڑھ کر خوشی کا اور کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا۔ میری دعا ہے کہ میرا اللہ ان صادقین کے صدقے آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔